یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مذہبی برداشت پیدا کرنی چاہیے. یہ فریڈم آف سپیچ ہر بار آج اگر میں یہاں پہ بیٹھ کر اس بات کی مذمت کروں اور ہمارے وقت کا جو لبرل لوگ ہیں وہ اس کو دہشت گردی کا نام دیتے ہیں. وہ فاقہ کش جو ڈرتا نہیں موت سے ذرا روح محمدی اس کے جسم سے نکال دو. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، 2 دن پہلے خان صاحب کی طرف سے ایک سیشن رکھا گیا جس میں مختلف نوعیت کے سوالات کیے گئے اور خان صاحب کی طرف سے ان سوالات کے جوابات دیے گئے. قابل غور بات یہ ہے کہ 2 سوالات جو اس نوعیت کے تھے کہ ہم اسلام فوبیا کیسے روکیں، تو خان صاحب کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ ہم نے UNO میں اسلام کی کیسے نمائندگی کی، ہم نے اسلام کے بارے میں وہاں پہ لوگوں کو کیا بتایا، ہم نے کیسا امیج پیش کیا لوگوں کے سامنے اسلام کے بارے میں. ہم نے بتایا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. خان صاحب، اسلام امن کا درس اس وقت دیتا ہے کہ جب بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہے ہوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ کے سامنے مبارک بیان فرما رہے ہوں. لیکن جب حضور کی گستاخی ہو جائے تو اسلام جنگ یمامہ کا درس دیتا ہے، امن کا درس نہیں دیتا. اسلام پھر قتل کرنے کا درس دیتا ہے. اور جب ہمارے حضور کی حرمت پہ در پہ حملے کیے جا رہے ہوں تو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا. اسلام پھر صرف اور صرف جہاد کرنے کا درس دیتا ہے، گستاخان رسول کے گلے کاٹنے کا درس دیتا ہے. یہ اسلام کا امیج نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے. اسلام کے امن کی بھی کوئی مثال نہیں ہے اور اسلام کے جہاد کی بھی کوئی مثال نہیں ہے. جہاں تک بات ہے جہاد کی اور گستاخان رسول کو قتل کرنے کی، تو میرے حضور نے خود فرمایا من سب نبی فقتلوہ. اور آج اگر کسی کے سامنے اسلام کی بات کی جائے اور گستاخان رسول کو قتل کرنے کا بیان کیا جائے تو ہماری قوم کے اندر موجود جو لبرل لوگ ہیں وہ اس کو دہشت گردی کا نام دیتے ہیں، اسے تنگ نظری کا نام دیتے ہیں. وہ لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ جس نے پاکستان بننے کا خواب دیکھا تھا انہوں نے خود لکھا تھا کبھی تنہائی کو ہو دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ و محراب و ممبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق. مذہبی برداشت سے کیا مراد ہے آپ کی کہ حضور کی حرمت پہ ڈاکے مغرب والے ڈالتے رہیں اور ہم برداشت کرتے رہیں؟ مغرب والے اسلام فوبیا پھیلاتے رہیں اور ہم برداشت کرتے رہیں؟ وہ لوگ ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلتے رہیں اور ہم برداشت کرتے رہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ اس کو فریڈم آف سپیچ کہتے ہیں، تو یہ فریڈم آف سپیچ اسرائیل کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ یہ فریڈم آف سپیچ امریکہ کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ یہ فریڈم آف سپیچ ہندوؤں اور سکھوں کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ یہ فریڈم آف سپیچ ہر بار مسلمانوں کے جذبات کیوں مجروح کرتی ہے؟ ہر بار ہمارے حضور آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کیوں کی جاتی ہے؟ یہ فریڈم آف سپیچ کا نام ہر بار مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کا نام کیوں دیا جاتا ہے؟ یہود ایک بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ مسلمہ امہ اور ایک اچھے عاشق رسول اور سچے عاشق رسول کی منزل صرف اور صرف عشق رسول ہے، اور وہ یہ چیز اچھی طرح سے جانتے ہیں. کیونکہ اقبال نے کہا تھا وہ فاقہ کش جو ڈرتا نہیں موت سے ذرا، وہ فاقہ کش جو ڈرتا نہیں موت سے ذرا روح محمدی اس کے جسم سے نکال دو. آج مغرب بار بار مسلمانوں کے جذبات مجروح کرتا ہے اور ہمارے حکمران اس کے اوپر کوئی بات کرنا گوارا تک نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمہ امہ کو اکٹھا کر کے اس کا مؤثر حل کرنا ہوگا. بات مسلمہ امہ کو اکٹھا کرنے کی نہیں ہے کہ جب حضور کی گستاخی ہو تو امیر المومنین اور مدینہ منورہ کے امیر مسلمانوں کے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمان جاری کریں کہ بدری صحابہ ہو یا غیر بدری صحابہ حضور کی حرمت پہ پہرا دینے کے لیے یمامہ پہنچے. جب حضور کی حرمت کی بات آ جائے تو صرف اور صرف جہاد کی بات کی جاتی ہے، امن کی بات نہیں کی جاتی. اگر بھارت پاکستان کے بارے میں ذرا سا زہر اگلے تو ہمارے حکمران آگ و گولا ہو جاتے ہیں
لیکن جب بات ناموس رسالت کی آتی ہے تو ہماری قوم کو اور ہمارے حکمرانوں کو غیرت کیوں نہیں آتی؟ پھر انہیں غصہ کیوں نہیں آتا؟ کیا انہوں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا انہوں نے بروز محشر حضور کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ کیا جواب دیں گے یہ کہ جب بات حضور کی ناموس کی تھی تو اس وقت ان کا کیا رد عمل تھا؟ اس وقت ان کی غیرت کہاں تھی؟ آج اگر میں یہاں پہ بیٹھ کر اس بات کی مذمت کروں اور ہمارے وقت کا حکمران بھی صرف اور صرف مذمت کرے تو پھر ایک عام شخص اور وقت کے حاکم کے اندر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ ایک عام مسلمان کے اندر اور ایک اسلامی مملکت کے وزیر اعظم کے اندر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ تو بات اتنی سی ہے کہ جو ہماری منزل ہے، ہماری منزل سے ہمیں بھٹکایا جا رہا ہے۔ میں اپنی قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یاد رکھو جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ انہی الفاظ کے ساتھ چاہوں گا اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔